اگر آپ ہو، آپ ایک عام ہو، ٹھیک ہے، آپ کا تعلق کسی سلسلے سے نہیں ہے، آپ کا تعلق کسی خانوادے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ عقیدت میں محبت میں ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بات بہت کمال کی کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات عام کرتے ہیں، سلسلے کی نالج دیتے ہیں، سلسلے کا علم دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اور صاحب سلاسل بزرگ ہیں، صاحب سلاسل بزرگوں سے وابستگی ہے. تو وہ عام لوگ کہ جن کا تعلق نہیں ہے لیکن ان کا تعلق جڑا تو ہمارے سلسلے سے جڑا، اب وہ اپنا سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں. 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بالکل سمپل ہے. آپ نے 15 کے نقش لکھنا ہے. بیٹا مجھے وہ دینا ذرا وائٹ بورڈ اور مارکر، جو عام لوگ ہیں جو نئے جڑے ہوئے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ لیں، ورنہ میرے تمام شاگرد 15 کے نقش کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کی چالیں آچھی بھی ہیں، بادی بھی ہیں، آبی بھی ہیں، خاکی بھی ہیں. اب آپ لوگ اگر اپنے مقاصد کے لیے میرے ساتھ ذکر میں شامل ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت تیزی سے ہو، مطلب اس میں مایوسی نہ ہو، آپ جب میرے ساتھ ذکر کریں ایک نقش لکھیں اور نقش لکھ کے پانی کی بوتل میں ڈال دیں، اور جب پانی کی بوتل میں ڈال دیں تو اسی پانی میں جب ذکر سے فارغ ہوں تو اس پہ دم کر لیں. دم کرنے کے بعد پھر وہی پانی آپ خود پئیں جس مقصد کے لیے آپ نے بنایا ہوگا. آپ اس طریقے سے استعمال کر لیں. آپ دیکھیں نہ 15 کے نشر کی بھی تاثیر آپ کو ملے گی، اور آپ کو امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا فائدہ بھی آپ کو ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کون سا والا، یہ والا صحیح رکھنا. یہ دیکھیں یہ ہم نے کھانے بنائے، یہ 3 کھانے ادھر ہیں، 3 کھانے ادھر ہیں، 3 کھانے ادھر ہیں. اب ہم نے یہاں سے لکھیں گے یہ آرسی چالے 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ 15 کا نقش ہے. اب اس 15 کے نقش کو آپ کہیں سے بھی کیلکولیشن کریں گے، عدد 15 ہی بننا ہے اس کا. میں اب عام لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ کئی نئے لوگ جڑے ہیں. میرے پرانے شاگردوں کو تو سب کو معلوم ہے 15 کے نقش کا. اب جیسے 9 5 1 اور 5 6 6 اور 5 1 اور 5 6 6 اور 9 15 8 4 12 12 اور 3 15 6 9 9 اور 7 15 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 ہر طرح سے جہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے عدد 15 ہی بنیں گے. یہ 15 کا نقش کہلاتا ہے. اچھا اب اس کی زکوٰۃ کا طریقہ، 3 دن کی زکوٰۃ کا طریقہ کار سن لیں. اچھا 3 دن جو یوم ابیس کے دن ہوتے ہیں نا، کہ جیسے 13 14 اور 15 محرم کی 13 14 اور 15 یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. یوں تو ہر مہینے کے اندر ان تاریخوں کی اہمیت ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخوں کی اہمیت ہے جو سمجھ لیں کہ سینٹر میں ہے. اگر ہم 30 کی بات کرتے ہیں، 30 کا سینٹر ہے 15. تو اس کو یوم ابیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان دنوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر روزے فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے. 13 14 اور 15 ان دنوں کی روحانیت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور بالخصوص محرم کی. اب اس 3 دن کے اندر اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ 3 دن میں 45 نقش روز لکھیں گے. کتنے نقش؟ 45 نقش روز لکھیں گے. اور کتنے دن لکھیں گے آپ؟ 3 دن لکھیں گے. تو 45 کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، 45 135 بنے گا، یعنی کہ 135 نقش 3 دن میں ہم نے لکھنا ہے 45 کے حساب سے. اب 45 ہم 45 کیوں لکھیں گے؟ 45 کا ریزن کیا ہے؟ تو ہم 1 سے لے کے 9 تک جو ہماری گنتی ہے ہم اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں، کہ جیسے 1 اور 2، 1 کے بعد 2 آتا ہے نا، 1 اور 2 3، 3 کے بعد 3 آتا ہے 6، 6 کے بعد 4 آتا ہے 10، 10 کے بعد 5 آتا ہے 15، 15 کے بعد 6 آتا ہے 21، 21 کے بعد 7 آتا ہے 28، 28 کے بعد 8 آتا ہے تو 36، 36 کے بعد 9 آتا ہے، 36 اور 9 45. تو 45 اس کا مجموعہ ہے، اور 45 کو مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو بنتا ہے 9.
4 اور 5 9۔ اب ہم نے 45 نقش روزانہ 3 دن لکھنا ہے، تو اس کی تعداد بنتی ہے 135 کی۔ اب 135 کو ہم مفرد پہ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 3 1 اور 3 4، 4 اور 5 9، 9 کا عدد بنتا ہے، یعنی کہ 3 دن میں اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا کر لی ہے۔ اب آپ اگر حضرت امام حسین علیہ مقام کی چوکی کا عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ محرم کے جو عاشورے کی جو دن ہے، جو تاریخ ہے نا، یعنی کہ 8 9 اور 10، ان 3 دن میں بھی کر سکتے ہو، اور آپ 13 14 15 کو بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ پوری نکالنا چاہتے ہو، اگر آپ اس کی پوری کیلکولیشن کرنا چاہتے ہو، تو 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو، 45 نقش روزانہ 15 دن تک بھی لکھ سکتے ہو، 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھ سکتے ہو۔ یہ اس کی ترتیب ہے، سب طریقہ کار ہیں کہ کس کس طریقے سے ہم اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ہم اس کی، ٹھیک ہے۔ اب 15 کے نقش کی جب ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنے ان مسائل سے بھی چھٹکارا پا لیں گے کہ جس نے ہماری کمر کو توڑا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، 15 کے نقش کی یہ خاصیت ہے کہ 15 کے نقش اگر کسی بیمار کو پانی میں پلایا جائے تو اس نقش کی یہ تاثیر ہے، اس نقش کی جو روحانی مخلوقات اس کے ماتحت ہیں وہ ہمارے اندر کی بیماریوں سے لڑنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، ایسی کہ جسے آپ نے ایک فوج کو ایک فوج کے سامنے کر دیا۔ شکست کس نے ہونی ہے؟ جو کمزور ہے۔ اور 15 کے نقش کی تاثیر یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ اب کوئی بیمار ہے، اب آپ اس سے پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس کی بیماری ٹھیک ہوگی یا یہ اسی بیماری سے اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ آپ ایک کام کریں، آپ ایک گلاس پانی لیں، 15 کا نقش لکھیں، امام حسین کی چوکی آپ 10 مرتبہ پڑھیں، اس میں دم کریں، پانی میں دم کر دیں، وہ نقش پانی میں ڈال دیں، جب وہ نقش حل ہو جائے اس مریض کو پینے کو دیں۔ اگر پانی کڑوا لگا تو سمجھ لینا کہ اس مرض سے اس کو چھٹکارا نہیں ملنا۔ اگر اس پانی میں ہلکی سی مٹھاس سی ہو تو اس کا مطلب ہے مریض مرض سے پورا صحت یاب ہوگا۔ اور پانی کی کیفیت بالکل نارمل رہے اور ایسی رہے کہ جس سے پھیکا پن ہوتا ہے تو سمجھ لینا اس کے مرض میں اس کی شدت میں کمی آئے گی، لیکن مرض برقرار رہے گا۔ یہ بھی چیک کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اپنی اس میں 15 کے نقش کے ذریعے۔